اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں، اور دیکھیں روزانہ یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور دنیا سے اس وبا کو ختم کرے، اس مشکل سے آسانی دے اور مخلوق خدا دوبارہ اللہ کے راستے پر آ جائے۔ کچھ تو دوستوں کو یہ بڑی جائز انہوں نے بات کی کہ جی آڈیو بڑی کم ہوتی ہے، تو اس چیز کا مجھے بھی احساس ہے۔ یہ ذرا مارکیٹ وارکیٹ کھلے تو میں دیکھوں گا کوئی مائک وائک مل جائے، لیکن فی الحال تو میں اسی پر گزارا کر رہا ہوں۔ آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ ذرا سا پچ بڑھا کے آپ سے بات کروں۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا تھا، اب میری عمر کے جو لوگ ہیں، ہم تو پاکستان میں پیدا ہوئے، تو پاکستان بنا 1947 میں۔ 1947 سے پہلے 1940 میں قرارداد پاکستان اقبال پارک میں، جو پہلے منٹو پارک تھا، اور ایک بہت بڑا جلسہ ہوا جس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ وہاں قرارداد پاکستان پیش ہوئی اور وہ منظور کی گئی، تو پہلی مرتبہ پاکستان کا نام سامنے آیا، لیکن مسلم لیگ اس سے پہلے بن چکی تھی۔ تو حضرت قائد اعظم کی شخصیت اور زندگی جو ہم نے کتابوں میں پڑھی یا کچھ بڑوں سے سنی، تو دھوکہ دہی نہیں تھی ان میں، اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے تھے۔ دھان پان سی شخصیت، دبلے پتلے لیکن بلا کے شجاع، بہادر اور جرت والے۔ ان کی قابلیت کو ایک زمانے نے مانا، سراہا۔ انہوں نے اپنی صحت کی بھی پرواہ نہ کی اور تن من دھن سے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک قیادت مہیا کی اور پاکستان لے کر دیا۔ پھر افسوس کہ ایک سال وہ اس دنیا میں ہمارے بیچ میں رہے اور پھر رخصت ہو گئے۔ تو بلا شرکت غیر پاکستان کے بانی جو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، وہ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے قابل عزت، قابل احترام، اور یعنی جو میں کہنا چاہتا ہوں، لفظ جو میرے ذہن میں نہیں آ رہا، غیر متنازع شخصیت۔ یہ لفظ میں بولنے پہ مجبور ہوا کہ آگے جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں اس کے ساتھ اس کا بڑا تعلق ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے باوجود پاکستان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو حضرت قائد اعظم کی شخصیت کو بھی متنازع بناتے ہیں۔ ان پہ افسوس ہوتا ہے، اور اپنی حکومتوں پر اور مملکت پر اس سے زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بولنے دیتے ہیں اور وہ جو منہ میں آئے بولتے ہیں۔ ابھی کل میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، وہ پرانا ہی تھا۔ وہ ایک صاحب ہیں، پتہ نہیں بیالوجی کے ہیں یا کیمسٹری کے ہیں یا کاہے کے ہیں، مجھے تو ان کی آج تک سمجھ نہیں لگی کہ وہ کیوں، یعنی دنیا انہیں دانشور کہتی ہے، اور وہ خود بھی بزوں میں خیش خود کو دانشور کہتے ہیں۔ کوئی ہود بھائی یا کوئی اس طرح کے بھائی صاحب ہیں۔ ایک کوئی مذاکرہ ہو رہا تھا اور اس میں ان سے پتہ نہیں کیا کہا گیا، اور اس نے کہا جی ہاں میں بات کرتا ہوں، لیکن پہلے آپ کو دو قومی نظریہ چھوڑنا پڑے گا۔ اب آپ بتائیے، ایسے لوگ اس پاکستان میں بستے ہیں اور دندناتے پھرتے ہیں، اور جو منہ میں ان کے بکواس آتی ہے وہ کرتے ہیں۔ میں بہت احتیاط کرتا ہوں کہ میرے منہ سے ایسا کوئی لفظ نہ نکلے، لیکن ان صاحب کی جو باتیں میں سنتا ہوں، اول تو دل نہیں کرتا ان کو دیکھنے کو بھی اور ان کی بات سننے کو بھی۔ تو میرے لیے اس سے یعنی مناسب لفظ اور کوئی نہیں ہے میرے پاس
کہ میں ان کی گفتگو کو بکواس کہوں. قائد اعظم کی مخالفت کیسے دیکھیں نا، یہ دنیا ہے. پاکستان بننے سے پہلے جو مسلم لیگ کی قیادت قائد اعظم نے سنبھالی اور جو جد و جہد کی، تو اس وقت چونکہ جو سیاسی اکابر تھے مختلف پارٹیوں کے بھی، ان کی مخالفت تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ قائد اعظم کی مخالفت کر رہے تھے، اور اس میں کانگریس پیش تھی. میں ایک اور بات سوچ رہا تھا کہ جیسے دیکھیں قائد اعظم کی شخصیت غیر متنازع ہونے کے باوجود ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو قائد اعظم پر حرف زنی کرتے ہیں اور ببانگ دوہل یہ کہتے ہیں کہ جی میں یہ بات کروں گا اور میں آپ کے ساتھ یہ گفتگو کروں گا اگر آپ یہ جو بنیاد ہے پاکستان کی دو قومی نظریہ اس کو چھوڑیں. پھر آپ دیکھیں قائد اعظم کے بعد جو ہمارے وزرائے اعظم اور صدور، اور صدر سے پہلے تو گورنر جنرل کا عہدہ تھا، یعنی ٹائٹل یہ عہدہ جو بھی کہیں، سربراہ مملکت کے لیے گورنر جنرل، اور بعد میں وہ صدر ہو گیا. اور سربراہ حکومت کے لیے چونکہ پارلیمانی نظام ہے تو وزیر اعظم. تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو جو پہلے وزیر اعظم تھے ہمارے جناب لیاقت علی خان، شہید ملت، 1951 میں غالباً یا 50 میں اوپر قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ راولپنڈی میں لیاقت باغ میں گولی کا نشانہ بنے اور شہید ہو گئے. تو عموماً وہ بھی غیر متنازع شخصیت ہیں، لیکن ان کو بھی تنازعات میں ڈال دیتے ہیں لوگ اور ان کے اوپر الزام دھرتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر قائد اعظم کو بیماری کی حالت میں زیارت بھیج دیا اور وہاں وہ فوت ہو گئے اور ایمبولینس راستے میں خراب ہو گئی، اس طرح کی باتیں. تو اب اگر اس طرح کی باتیں ہیں تو کچھ لوگوں کے لیے تو اب دیکھیں نا، یعنی لیاقت علی خان بھی برے. اس کے بعد میں اب لمبی بات نہیں کرتا، لیکن میں جو میرے دماغ میں بات ہے وہ میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ لیاقت علی خان کے بعد پھر ایک مسلسل وزرائے اعظم کا اور گورنر جنرلز کا ایک سلسلہ چلا. تو اس میں غلام محمد، ان کی بھی کہانیاں ہم نے سنی ہیں، تو وہ بھی برے، اور اسکندر مرزا تو وہ بھی برے. اور لیاقت علی خان کے بعد خواجہ نظام الدین، خواجہ ناظم الدین اور دیگر محمد علی بوگرا اور آئی چندریگر اور فیروز خان نون اور بے تحاشا لوگ. تو وہ مطلب یہ کہ کوئی 1.5 مہینہ، کوئی 2 مہینے، کوئی 3 مہینے، کوئی 4 مہینے، کوئی 6 مہینے، کوئی 1.5 سال، یعنی حالت یہ کہ سنا ہے کہ ہندوستان کے یعنی بھارت کے وزیر اعظم اس وقت کے جو تھے جواہر لال نہرو، انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ میں اتنی دیر میں تو اپنی دھوتی نہیں بدلتا جتنی دیر میں پاکستان میں وزرائے اعظم بدل جاتے ہیں. اس کے بعد مارشل لا لگ جاتا ہے اور فیلڈ مارشل محمد ایوب خان، جو پہلے جنرل ایوب خان تھے، پھر فیلڈ مارشل محمد ایوب خان بنے، اور اس یعنی ان کے 10 برسوں میں پاکستان نے صنعتی طور پر اور دیگر حوالے سے کافی ترقی کی. کچھ اعتراضات ان پر بھی ہو تو بالآخر آپ کو پتہ ہے کہ ان کو کس طرح یہاں سے یعنی اپنی صدارت کے عہدے سے ہٹایا گیا اور ان کو کتا تک کہا گیا. تو جس آدمی کو کتا کہہ دیا جائے تو برا ہو گیا خامخواہ خود بخود. تو اب آگے بڑھتے جائیے نا. یحییٰ خان آئے، وہ بھی برے.
ملک دو لخت ہو گیا. بھٹو صاحب آئے عوامی طاقت کے ساتھ, عوامی حمایت کے ساتھ, پاکستانیوں کے ہر دل عزیز لیڈر, لیکن وہ بھی برے, پھانسی پہ لٹکا دیے گئے. پھر ضیاء الحق صاحب آئے اور باوجود فوجی ہونے کے انہوں نے بہت پاپولیرٹی حاصل کی ایک خاص طبقے میں. ایک عرصے تک ان کی وفات کہیں یا ان کی ہلاکت کہیں یا ان کی شہادت کہیں, جو بھی کہیں, ہمیں نہیں پتہ. تو لیکن آج آپ دیکھیں تو ان کو بھی برا کہا جاتا ہے, وہ بھی برے. یہ جو ملک میں اسلحے کی دوڑ ہے اور جو منشیات کا جو چکر ہے اور جس طرح امریکی نفوذ ہوا ہے, تو اس کا صحرا لوگ ضیاء الحق کے سر پہ ڈالتے ہیں, وہ برے. تو وہ تو ایک طیارے میں طیارہ پھٹ گیا, ہلاک ہو گیا. اب اس کے بعد آپ دیکھیں بے نظیر آئیں, وہ بری. نواز شریف وہ برے. پھر بے نظیر آئیں تو پھر آئیں تو اچھی تھیں, تو پھر جو گئیں تو بری ہو گئی. پھر نواز شریف آئے اور وہ بھی گئے, تو برے تھے تو گئے. جنرل پرویز مشرف صاحب آ گئے, 10 سال انہوں نے حکومت کی, تو وہ بھی برے ہیں. آئین کو توڑا انہوں نے, ججوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کیا, امریکہ کو دعوت دی, یہاں آ گئے, کیا ہوا کیا نہیں. لیکن آن دا ہول یہ اب تک جتنے سربراہان میں نے گنوائے ہیں یہ سب برے. مشرف کے بعد پھر زرداری صاحب آئے تو وہ سب کہہ رہے ہیں کہ برے. کئی طرح کے القابات ہیں, یعنی چور ہیں, اچکے ہیں, فلاں ہیں, یہ ہے, وہ ہے. میں نہیں کہہ رہا, دنیا کہہ رہی یا حکومت کہہ رہی. اس کے بعد نواز شریف آئے تو اب عدالت نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہیں, برے. اب آج عمران خان ہے تو لوگ انہیں بھی برا کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں بھئی ہمارا اچھا کون ہے؟ یہ قوم کیا چاہتی ہے؟ یہ اپنے ہر آدمی کو برا کہہ رہی ہے. ہے کوئی سوال کا جواب آپ کے پاس؟ کہاں سے اچھا لے کر آئے؟ کون اچھا ہے؟ میں تو ایک بالکل عام آدمی کی حیثیت سے یہ برا کہنا چھوڑ دیں خدا کے لیے. اور یہ کیوں ہے؟ میں لمبی بات تو نہیں کر سکتا, لیکن مختصراً آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو مغربی جمہوریت کا نظام ہم نے اپنا رکھا ہے, یہ کبھی ہمیں کسی کو اچھا نہیں کہنے دے گا. یہ جمہوری نظام کبھی آپ کو ایک قوم بننے نہیں دے گا. یہ نظام آپ کو کبھی ایک پرچم کے سائے تلے جمع ہونے نہیں دے گا, کیونکہ اس نظام کی خاصیت ہے کہ آپ ایک دوسرے کو برا کہیں, جب ہی یہ نظام چلتا ہے. میرے یہ کہنے سے یہ مطلب نہیں کہ آپ میں خدا نخواستہ جمہوریت یا عوامی حکومت کے خلاف کوئی بات کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. لیکن ایسا ہے کہ یہ جمہوری نظام ہمیں سوٹ نہیں کرتا, اور اس جمہوری نظام کو
ایک اعلیٰ عرفہ اچھے جمہوری نظام میں بدلنے کے لیے ایک بہت بڑا قابل ذہن چاہیے. جیسے کہتے ہیں نا لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، تو ایسا ذہن چاہیے جو ان کے داؤ پیچ کھیل کر ان پر وار کرے. ورنہ یہ جو مغربی جمہوری نظام ہے، اور انہوں نے جو پوری دنیا میں، اب تو خیر اس وقت کرونا کے سلسلے میں لوگ مبتلا ہیں، جب اس سے نکلیں گے پھر یہی کچھ ہو جائے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ورنہ یہ جو کرتا دھرتا ہے نا اس جمہوری نظام کے جو آقا، اور جو چوگا ڈالتے ہیں چھوٹے ملکوں کو اور چھوٹے ملکوں کے عوام کو اس جمہوری نظام کے لیے، اگر آپ ان کے مد مقابل کھڑے ہو کر اپنے جمہوری نظام کو بدلنا چاہیں تو کیا یہ آپ کو بدلنے دیں گے؟ کیا یہ چاہیں گے کہ ان کے چوگے سے ہٹ کر آپ خود اپنے زور بازو پر دانا دنکا اکٹھا کریں اور کھائیں؟ کبھی نہیں چاہیں گے. سو اللہ ایسا کوئی مسیحا بھیجے، یا جو ہے اس کو توفیق دے کہ وہ انہی کا داؤ کھیل کر ان پر وار کرے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور چھوڑ دیں لوگوں کو برا بھلا کرنا. سب پاکستانی ہیں، ہم اچھے ہیں، اچھے برے برے بھلے جیسے بھی ہیں. کیا کہوں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. کیسے ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو برا نہ کہیں، میری سمجھ میں بات نہیں آتی. السلام علیکم ورحمۃ